ہم لائف میں بڑے بڑے خود بھی بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. بڑی بڑی باتوں سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں ہے عباس بھائی، کر کے دکھانا پڑتا ہے. اور عباس بھائی کیا ہے کہ بہتری آنے سے پہلے، یعنی صبح ہونے سے پہلے، نور کے تڑکے صبح ہونے سے پہلے، ذرا پہلے جب ابھی پو پھٹتی ہے تو اندھیرا کیسا ہوتا ہے؟ گھپ، بہت شدید. تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ سب چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں، مگر وہی موقع ہوتا ہے جس کے بعد آسانیاں آ جاتی. تو اگر آپ مشکل محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. یو آر اباؤٹ ٹو گیٹ اے نیو لائف. اٹس آلویز ویری ڈیفیکلٹ بفور دی برتھ، بٹ اٹ از ایڈونٹ آف برتھ. مطلب یہ کہہ رہا تھا میں کہ آپ کا نیا جنم ہونے والا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ تم روشنی صبح سے مایوس نہ ہونا. وہ لمبی رات چل رہی ہے نا، اماوس کی لمبی رات، تو وہ کہتا ہے اس کا بھی صبح ہوگی نہیں. کہتا ہے تم روشنی صبح سے مایوس نہ ہونا، ہم نقطۂ انجام ہیں اسی تیرہ شبی کے. تیرہ مطلب ہوتا ہے اندھیری، شب مطلب رات، نقطۂ انجام مطلب دی اینڈ. تو جسٹ بفور اٹ ڈانس، اجالا ہوتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، اس سے پہلے گھوپ اندھیرا ہوتا ہے. تو تم روشنی صبح سے مایوس نہ ہونا، ہم نقطۂ انجام ہیں اسی تیرہ مطلب رات، شبی کے. کیا کہہ کے زمانہ ہمیں روک سکے گا؟ ہمیں نہیں کوئی روک سکتا. ہم سود و زیاں راہ میں چھوڑ آئے کبھی کے. یہ جو کیلکولیشن سی نا کہ پروفٹ اینڈ لاس، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. وی آر ہیئر ٹو اچیو آور گولز. وہ جو پروفٹ اینڈ لاس کا ایک کھیل اندر چلتا رہتا ہے نا، کہ شاید یہ پتہ نہیں نقصان کا سودا ہے، میرے دن ضائع ہو گئے، اگر میں باہر ہوتا تو آج میں بل گیٹس کے ساتھ ڈنر پہ جا رہا ہوتا، جیف بیزوس کے ساتھ بریکفاسٹ کر رہا ہوتا. کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب تسی سانو ایتھے رکھ لیا، اسی تے اینا ہی دناں وچ ایک ایسی انوینشن کرنی تھی کہ مارس پہ انسانوں کا ہجوم جمع غفیر جا رہا ہوتا. آپ نے ہمیں یہاں روک لیا. آئی واز آن دا تھریشولڈ آف چینجنگ اٹ. میں نے بالکل بس یہ چھوڑ ہی دیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، اور آپ یہاں لے آئے. تو جب یہاں پہ ہے تو یہاں خوش نہیں ہے، جب وہاں تھے تو وہاں خوش نہیں ہے، جب یہاں سے نکلے تو پھر خوش نہیں ہے. ریالٹی چیک جو ہے اٹس لائک اے ری برتھ. ریالٹی چیک جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے کہ ایک تھی تتلی، مگر وہ تتلی پہلے نہیں تھی، پہلے وہ تھا لاروا، پھر وہ بنا پیوپا. اب وہ جب ککون سمجھتے ہیں، بٹرفلائی پہلے اتنے خوبصورت اس کے پیارے پیارے ونگز نہیں ہوتے جن کے اوپر کئی رنگ ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. وہ پہلے ہوتا ہے ککون کے اندر پیوپا. تو کوئی آتا ہے، اس کا پیرنٹ آ جاتا ہے، کوئی اسے پیار کرنے والا آتا ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ میں اسے پیار کروں، مگر وہ ہوتا ہے ہم روگ مطلب کو ڈیپینڈنٹ. وہ جو ککون ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے، اور بٹرفلائی اس میں سے بڑی مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے. تو کوئی آ کے کہتا ہے ارے بٹرفلائی کو اتنی مشکل ہو رہی ہے، میں جلدی سے اس کا سوراخ جس سے وہ نکل رہی ہے میں بڑا کر دیتا ہوں. جو بہت ہی چھوٹا سا ایفیکٹ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، جس کو آپ بڑا پدا سا، ننا سا، منا سا، اور وہ کوئی منحنی سا سمجھ، اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت ہوتا ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اٹ از نتھنگ. تو بٹرفلائی جب ساؤتھ افریقہ میں کوئی اپنے ونگز کو فلیپ کرتی ہے، اور وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت ساری بٹرفلائیز اکٹھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں بہت ساری بریڈ کرتی ہیں،
تو ان کے جو پروں کو ہلانے کی بٹرفلائز کا جو ایک ونڈ کا ایک وہ بنتا ہے کرنٹ wave, it carries and it might have a long effect somewhere in South America. It carries so, تو کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہتھوڑی ہے، ہتھوڑی اور ایک پتھر ہے. تو ایک انڈیا میں آدمی تھا، وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا کہ اس کے گاؤں سے کہیں اور جانے کے لیے راستہ نہیں تھا، کوئی سرنگ نہیں تھی، بہت کئی دنوں کا سفر کر کے جانا پڑتا تھا. تو بیوی اس کی بیمار ہوئی، مر گئی، ہسپتال نہیں پہنچ سکی. تو اس نے ایک ہتھوڑی پکڑی اور پہاڑ میں سے راستہ بنانا شروع کیا. 22 ایئرز لگ گئے اس کو، مگر اس نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی بنانی ہے، جس طرح سے چل رہی ہے ویسے نہیں کرنل صاحب چلتی رہے گی. اٹ ہیز ٹو چینج. تو دن رات کی محنت کے بعد اس نے ایک راستہ تیار کیا جو ایک دن میں، فرید صاحب، یار فریدہ، وہ پہنچ جاتے تھے جہاں پہ بھی انہوں نے قریب ترین ہسپتال. اور وہ تو سب لوگ پتہ ہے کیا مذاق کرتے تھے اس کا، کہتے سٹھیا گیا، پاگل ہو گیا. کبھی کوئی ہیمر سے، ہتھوڑی سے بھی راستے بنے ہیں. اٹ از ناٹ دی لاسٹ بلو دیٹ کریکس اوپن دی اسٹون. مثال اس کی یہ ہے کہ جب آپ ایک پتھر ہے اور کمال صاحب اس پتھر کے اوپر ہم چوٹ لگا رہے ہیں، تو ایک چوٹ لگائی، پتھر کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہیوج پتھر ہے، چٹان ہے، چٹان، 2 چوٹ، 3 چوٹ، 5 6 سب، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو مایوس ہونا لگتا ہے کہ مایوس ہو جائیں گے. جب 100ویں چوٹ لگائی تو پتھر ٹوٹ گیا. عباس بھائی 100ویں دن پہ پتھر ٹوٹا، اس سے پہلے ایسے لگتا تھا ٹوٹے گا ہی نہیں. تو یہ جو ایک دن گزرتا ہے پھر دوسرا دن آتا ہے، اسامہ بھائی اس کو کمتر مت جانیے. ہمیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پلانز لمبے وغیرہ کریں. ہاں ایک پرپز ہونا چاہیے، ایک مشن ہونا چاہیے اور گولز بھی ہونے چاہیے، مگر ٹیک 1 ڈے ایٹ اے ٹائم. اگر آپ اپنی ریکوری کو ایک دن بہترین رکھ لیتے ہیں تو موسٹ لائکلی ٹمورو ول بی آلسو یورس. یس، دیٹ از دی ایکسلنس جس پہ ہم نے کل اتنی بات کی ہے. تو یہ جو روزانہ کا دن ہے، اگر ہم روزانہ دن ضائع کرتے جائیں، ہمارے اندر شعور نہ آئے، انسائٹ نہ آئے، سمجھ نہ آئے، تو روزانہ کا دن ضائع کریں گے تو 100ویں دن کیا ہوگا؟ ضائع. ضائع یعنی کہ آپ نے لوز کر دیا، وہ جو انیشیٹو لینا تھا، جو آپ کو ملنا تھا، وہ بھی لوز کر دیا. اور اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا بٹرفلائی ایفیکٹ، تھوڑا تھوڑا بٹرفلائی ایفیکٹ، اور بٹرفلائی کا جو ونگز خوبصورت ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے کس بٹرفلائی کے ہوتے ہیں؟ جو اپنے ککون میں سے اس چھوٹے سے سوراخ میں جب وہ کوشش کرتی ہے، stretches its wings and really puts in effort and oomph. Have you heard the word triumph? اس میں ہوتا، اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے، میں اسے خود سے بنا رہا ہوں، try and put oomph in your try. Put the full effort in your try. جب ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس سوانا میں پیدا ہوتا ہے ہرن کا بچہ، اور ارد گرد ساری وائلڈ لائف ہوتی ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو ڈگ دیئر ٹیتھ ان اٹس نیک. سو اٹ ہیز، وین اٹ از بورن اٹ ہیز اونلی 1 minute or 2 minutes to get up and start running. And if it doesn't do so, some lion comes and says, yeah,
You're so yummy. Hyenas are prowling and they want to eat it. So every day, every single moment is not to be wasted. It is to be cherished. It can change the course of your life. It can change the very destination. It can change the essence of your being. I hope none of you waste your time. Are you wasting your time? Are you focused? Those who are wasting their times, they are losers. But they're not losers forever. They can change it. You know, life gives us opportunities. Life gives us challenges. And you can have a SWOT analysis. SWOT analysis अपनी लाइफ का किया करें. SWOT analysis. SWOT analysis. SWOT. SWOT. What are the strengths in your life? एक कागज पे लिखें कि आपकी ताकत क्या है. आप सब अपने अपने अंदर झांकें, कोई स्ट्रेंथ है आप में या नहीं है. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स. हो सकता है कि जो जिस चीज को आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हो वो असल में आपकी कमजोरी हो. लोगों के ऊपर रोब डाल लेना, पक्का सा मुंह बना लेना और उनको कहना है ए काम नहीं कीता, दसो क्यों नहीं कीता, फलाना नहीं कीता, तो वो बेचारे दब जाते हैं. आप कह रहे हैं ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो जो चीज को आप स्ट्रेंथ समझते हैं उसको आप बार बार यूज करते हैं, वो आपको पक्का हो जाता है काम. हालांकि जिसका मूड मिजाज का मसला है वो तो कोई अच्छी बात नहीं है. तो आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स हैं क्या अमजद भाई, जिनको आप स्ट्रेंथ समझ के कंधे पे उठा के चल रहे हैं, कहीं वो आपकी कमजोरियां तो नहीं है. हाँ, जैसे बहुत सारी हैं, पांचों डोमेन्स में चेक करें. स्पिरिचुअली क्या है, फिजिकली क्या है, मेंटली क्या है, रिलेशनशिप्स में क्या है, जो कि बता रही थी कि अम्मी अबू बच्चे, यू नो, दे आर ऑल स्ट्रेंथ्स. तो आपने ये देखना है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है. डब्ल्यू से क्या है, वीकनेसेस. तो ये असेस करें कि आपकी वीकनेसेस क्या है. हो सकता है हम ड्रग्स कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो और समझ रहे हो कि मैं बड़ा शेर हूं. आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक बंदा था, वो ट्रैफिक में जा रहा था और ट्रैफिक में जो हर रेड सिग्नल पे वो सिग्नल तोड़ देता था, तो उससे कहते थे भाई सिग्नल ना तोड़ो, रेड है रुक जाओ. तो कहता था असी शेर होने हैं, असी तोड़ सकते हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ है. अगला सिग्नल आया, फिर रेड था, उसने फिर तोड़ दिया सिग्नल. एकदम उसको पता चला कि ये कहीं मेरी वीकनेस ना हो. तो आगे सिग्नल ग्रीन था, तो उसने गाड़ी खड़ी कर दी. उन्हें कहा भाईजान हुन चलो, हुन ग्रीन है सिग्नल, गो ऑन. कहना मैनू ख्याल है कि उधर रेड सिग्नल, उधरों भी शेर ना आ रहा हो, तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, रब्बा रब्बा. सो असेस. कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा. तो आपने कभी सोचा कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपकी लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. हर इंसान के अंदर वदीयत की होती हैं कुछ अच्छी चीजें, यानी उसके पास जेनेटिकली या जिस तरह से वो परवान चढ़ता है तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, वो उसकी हो गई स्ट्रेंथ्स. और कुछ उसमें कमजोरियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, वो उसकी वीकनेसेस है. तो उनको पहचान लेना. अब जब वो निकलता है ज़माने में तो उसको कामयाबियां भी मिलती हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, उसको कहीं कहीं जब वो जंगल में ढूंढने जा रहा है, कहीं सेब लगा हुआ है, कहीं कुछ और अच्छी चीज़ है, तो कहीं छुप के कौन कौन बैठे हुए हैं. शेर भी आया, भालू भी आया, चीता भी आया, हाँ जैगवर था. तो ये आपने उनसे बचना है. दिस इज हाउ लाइफ इज. एंड
people can change their perspective and paradigm. एक पैराडाइम है कि ना घर से निकलो, ना कोई आके खाएगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी. चाइनीज लोग जिन्होंने तरक्की बिल्कुल भी नहीं की, उनकी जुबान में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए एक ही लफ्ज है. बिकॉज एवरी चैलेंज इन लाइफ ब्रिंग्स एन इनहेरेंट एंड हिडन अपॉर्चुनिटी इन इट. डॉक्टर सदाकत ये बात यहां पे कई दफा कहते हैं कि जब आप क्राइसिस को समेट लेते हैं, क्राइसिस बहरान है, जब आप उनको बहरान को, क्राइसिस को ओवरकम कर लेते हैं तो आप पहले जैसे रहते हैं? नो. अगर ये जो एरोप्लेन जब ये टेक ऑफ करता है, इफ देयर इज नो एयर करंट्स, इट कैन नॉट टेक ऑफ. उसके जो विंग्स होते हैं, दे नीड सम रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस के ऊपर फ्लोट करता है. तो जब करंट से आके टकराते हैं और वो अपने विंग्स जो है उकाब फ्लैप करता है, तो इट राइजेस. तो तेज विंड्स आ रही हैं तो वो क्या कर रहा है, उनके ऊपर राइज कर रहा है. तुंदिए बादे मुखालिफ, बाद मतलब हवा, मुखालिफ मतलब ऑपोजिट. तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए मोहसिन, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. सो आपने क्या देखना है स्वॉट एनालिसिस में? स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस, वो इंटरनल, और बाहर जो है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों हैं. और चैलेंज के अंदर ही छुपा हुआ है क्या? अपॉर्चुनिटी. तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट. और जिस जो थी वो तितली उड़ी, उड़ जो चली, आकाश ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश. यानी तितली उड़ के ऊपर, आकाश मतलब आसमान. तो जो तितली है, अगर वो उसको कोई आके उसके थोड़े से कहे चलो कोई बात नहीं, मेरा मुंडा बड़ा परेशान है, एनू लामा करा देने, तो अभी तो उसके पर जो है मजबूत ही नहीं हुए. उसके पर कैसे मजबूत होते हैं? जब वो खुद अपने जोरे बाजू से, अपने परों से निकलती है उस छोटे से सुराख में से, और फिर वो ककून में से निकल के, नो मोर लार्वा, नो मोर प्यूपा, नाउ इट इज ए. And who knows how long the butterfly will live? Nobody knows. मगर वो जितना भी जिएगी, it will be a pleasing view for somebody's eyes. हम हमेशा कहते हैं साइलेंस से भी परहेज करो और speak your mind. Speak and the truth shall emerge. Share your फीलिंग्स. ये बड़ी हिम्मत की और करेज की बात है. इसके लिए ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, और इसी से आगाज होता है एक अच्छे लाइजॉन का. व्हेन यू आर ओपन इन योर फीलिंग्स, हिडन एजेंडाज नहीं होने चाहिए, अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए. यू शुड बी ओपन. उसके लिए सबसे पहले कि हम एक्सेप्ट करें और सरेंडर करें. एक्सेप्ट एंड सरेंडर. सेकंड इज कंप्लाई, यानी कि मानने वाले बन जाएं. और थर्ड इज बीइंग ट्रांसपेरेंट. ACT, ट्रांसपेरेंट. वेयर डू वी लिव? इन आवर माइंड्स. एक्सपीरियंसेस कहां पड़े हुए हैं? माइंड में. मेमोरीज कहां पे हैं? माइंड में. रिकॉल कहां है? माइंड में. कॉन्शियस कहाँ है हम? माइंड में. अनकॉन्शियस मेमोरीज कहाँ हैं? माइंड में. इट्स ऑल माइंड गेम्स. ब्रेन में. ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर. आपके मोबाइल फोन की जो हार्डवेयर है उसकी इंजीनियरिंग करना तो मुश्किल है, मगर आप उसको, अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो रीबूट तो कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं. उसमें नए पैचेस आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर इन्हेंसमेंट. और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, अगर उनमें जाले लगे हुए हैं, वायरसेस हैं, एडिक्शंस हैं, तो मारे गए.
مارے گئے. وہ وائرس کیا کرتی ہے, آ کے لیپ ٹاپ میں, کمپیوٹر میں, جدھر بھی وائرس آ جاتی ہے کیا کرتی ہے, کرپٹ, سافٹ ویئر کرپٹ کر دیتی ہے. آپ امیجن کریں کہ ایڈکشنز بھی وائرسز ہوتی ہیں, ہیبٹس تو نہیں نا ہوتی. ہیبٹس تو وہ ہوتی ہیں جن کا اچھا آؤٹ کم نکلتا ہے. ایڈکشنز وہ ہوتی ہیں جو آپ کی عادت تو ہو گئی ہے, عادت بن گئی ہے, مگر کون سی والی عادت ہے, بری والی, اور اس کو کیا کہتے ہیں, علت. ایڈکشن کا اردو ترجمہ علت مطلب قلت, قلت مطلب ذلت. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے آپ کے اندر کون کون سے مکڑی کے جالے یا وائرسز, کون سی ایڈکشنز ہیں, کیونکہ یہ 7 ایڈکشنز جو ہیں یہ انسان کی زندگی کو نرک بنا دیتی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی نرک ہو یا سورگ ہو؟ اٹ از اپ ٹو یو. چینج یور سافٹ ویئر, چینج یور لائف. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو سافٹ ویئر چینج ہی نہیں کرنا جناب, کر لو جو کرنا ہے, ہٹ کے بڈن, میں تو نہیں چینج کرنا. جب 100 دن رکھنا ہے 100 دن رکھو, 150 دن رکھنا ہے 150 دن رکھو, میں تو چینج ہی نہیں کرنا. ایسے یہ ساری جو وائرسز ہیں ان سے جان چھڑا لیں. لیٹس گو اوور دیم. ایکسپیرینشل ایوائڈنس. کوئی واقعہ ہوا کبھی اور آپ جو ہے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کو اس نے خراب کر دیا, مجھے اس سے بھاگنا ہے, مجھے اس سے بچنا ہے, بھاگو بھاگو, شیر آیا شیر آیا. کچھ ہم سب کے زندگی میں ایکسپیرینسز سے تو گزرتے ہیں ہم, عباس بھائی, اسامہ بھائی, مگر ہم سمجھیں کہ یہ ایکسپیرینسز جو ہیں ان سے ہم نے ان کو فیس نہیں کرنا, ایوائڈ کرنا ہے, بھاگ جانا ہے. ہم تو ماتا بھاگ آئے ہیں میدان جنگ سے. برے خیالات بار بار آئے جا رہے ہیں, اس کا ایک چکر چل رہا ہے, ایسے چکی چل, کیسے نکلیں. رومینیٹ کرنا مطلب جگالی کرنا. وہی تو آپ اگر ایک مشین ہے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا پھینک دیتے ہیں, اسپینر. تو اگر ایک چیز چل رہی ہے بار بار چل رہی ہے تو آپ کیا کریں, ڈس انگیج کریں, کوئی اور کام, پانی پئیں, واک کریں, جاگ کریں, پش اپس کریں, سٹ اپس کریں. مائنڈ جو ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہے ایک کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا کھڑے ہو جائیں یا آپ لمبے سانس لینے شروع کر دیں یا آپ جاگ کرنا یا آپ پانی پیتے جائیں. تو آپ نے جو خیال بار بار آ رہا ہے اور آپ اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو کسی اور طرف لے چلیں نا اس کو. مگر آپ کو یہ عادت ڈالنی پڑے گی. آسان کاموں سے سکسیس نہیں ملتا. بل گیٹس صاحب کا ذکر کرتے کرتے, مولانا بل گیٹس کا ذکر کرتے کرتے میں رک گیا. مولانا کہتے ہیں کہ جب ہم فیلئر سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کامیابی نہیں ملتی. فیلئرز اصل میں نا پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, پرسپیکٹو چینج کرنے. فیلئر نہیں ہوتے, وہ ایک تجربہ ہوتا ہے, وہ ایک لیسن ہوتا ہے. ہمارا اس وقت ہمیں وہ کام آتا نہیں ہے, اگر وہ کام آ جائے تو فیلئر تھوڑی رہے گا. فیلئر تو صرف یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا بھیا, اس کو کسی اور طریقے سے. تھامس ایڈیسن نے کتنی دفعہ بلب ایجاد کرنے کی کوشش کی, 1000 سے زیادہ مرتبہ. تو اس کے شاگرد نے اس کو کیا کہا, اے نہیں بننا بلب چل, اے دے چو لائٹ نہیں نکلنی, ایویں تسی اپنا وقت ضائع کرو. یا آپ کو 1000 دفعہ آپ ٹرائی کر چکے ہیں, یہ نہیں بنا. اس نے کہا میں نے سیکھا یہ ہے کہ یہ جو طریقے ہیں ان کو استعمال کر کے نہیں بن سکتا, تو اب مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے. تو فیلئر کیا ہوتے ہیں, لیسنس. ہماری لائف میں ہم کیسے گرو کرتے ہیں. انسان نے ارتقاء کی اتنی منازل کیسے طے کی ہیں. ایک خواب تھا, ایک سوچ تھی, ایک آئیڈیا تھا, وہ ورک نہیں کیا, اس نے دوسرا ٹرائی کر لیا, تیسرا ٹرائی کر لیا. مگر جو لوگ نیگیٹو, یہ ساری سوچیں کیسی ہیں,
نیگیٹو. تو یہ کہاں کے قیدی ہیں؟ اپنے دماغ کے قیدی ہیں. یہ اپنے سوچوں کے قیدی ہیں. کون سی والی سوچوں کے؟ منفی سوچیں، غلط سوچیں، نیگیٹو سوچیں. یو چینج یور تھاٹس، یو چینج یور مائنڈ، یو چینج یور ڈیسٹنی. آپ بدل سکتے ہیں. آپ کوئی کنوکٹ تو نہیں ہے کہ آپ کی ڈیتھ سینٹنس آ گئی ہے کہ اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. مگر آپ کے اندر یہ شعور، یہ انسائٹ، دروازہ جو دل کا ہے وہ کہاں سے کھلتا ہے؟ اندر سے. دل کے دروازوں اس کو اب توڑ کے اندر نہیں گھس سکتے. اصل بات بتانی نہیں، اس کو کیموفلاج کر دینا ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے. ایموشنز کچھ اور ہیں، غصہ آ رہا ہے، بات کہنی نہیں آتی، چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو ایموشن ماسک کرنے سے زہر جو ہے اندر پھیل جائے گا نا. شارٹ ٹرم فوکس. فتح کرنا ہے ہمالیہ کا پہاڑ، تسخیر کرنا ہے، مگر جو ہی نکلے اور پہلے ہی کوئی مشکل نظر آئی، بیس کیمپ پہ پہنچے تو کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں کا بیڈ ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، مجھے امی ابو کی یاد بہت آتی ہے، میں نے تو وہی طریقے جن سے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہی جاری رکھنے ہیں. بڑا ایم نہیں ہے، ایم بڑا نہیں ہے. فوکس شارٹ ٹرم ہے. زیادہ دیر فوکس قائم ہی نہیں رکھ سکتے. شارٹ ٹرم فوکس ہے. جلدی سے فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، تھوڑی سی مشکل آئی تو بھاگ لیے. شارٹ ٹرم فوکس میں ہوتا ہے کہ جو اصل کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو اس نے یہ بتایا کہ جب ایک بار میں نے کمٹمنٹ کر لی تو پھر میں خود کی بھی نہیں. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو آپ کی لائف ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں چل رہی، پھر چاہے سر پھٹے، چاہے سر میں درد ہو، چاہے کوئی خیال آئے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ڈیزیز ہے، جو آپ کو نشے کی بیماری ہے، وہ کون سی والی ہے؟ عیار اور کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. یہ جو سارے خیال آ رہے ہیں کہ چھوڑو اس کو اور دوبارہ وہی کام کر لو، تو یہ کہاں کا عارضہ ہے؟ یہ کہاں کی بیماری ہے؟ برین کی. تو آپ نے اس کی بات ماننی نہیں. ایدے آنکھیں نہیں لگنا. تو شارٹ ٹرم فوکس نہیں رکھنا جب تک کہ منزل آ نہ جائے. جے ایف کے پہ لینڈ ہونے ہی والا تھا، بلکہ اوہیر ایئرپورٹ پہ. اوہیر ایئرپورٹ کہاں پہ ہے؟ شکاگو میں. آپ نے کہاں جانا ہے؟ شکاگو. تو جو ہی لینڈ ہونے والا تھا پائلٹ کو خیال آ، او ہو میں تو شکاگو نہیں جانا، میں تو ہوانہ جانا ہے. وہ ہوانہ والے غائب ہو گئے. میں تو کیوبا جانا ہے. تو وہ بجائے ادھر لینڈ کرنے کے ادھر چلا گیا. آپ کی کمٹمنٹ کس چیز سے آئندہ کے لیے؟ ریکوری سے. اب چاہے ماتھا پھوٹے یا آنکھ، ریکوری نہیں جانے دینی. اگر ریکوری ہاتھ سے نکل گئی تو سب کچھ گیا، سب ضائع، سب اکارت. سوبرائٹی اینڈ ریکوری. پرائیورٹی نمبر 1 آپ کی کیا ہے؟ ریکوری. ریکوری کے بغیر لائف از miserable. اٹ از لائک کبھی اس در پہ سجدہ، کبھی اس در پہ سجدہ. اس سے بہتر ہے کہ صرف ایک در پہ سجدہ کرو، اینڈ دیٹ از ریکوری. اور ریکوری کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کوئی چیز گم گئی تھی تو وہ آپ نے کیا کر لی؟ حاصل کر لی، ریکور کر لی. ریکور، جو بھی کچھ نقصان ہو گیا تھا اس کو کور کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریکور. اگر دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں، لڑائیوں کا موڈ بن جائے، تو یہ ہے ہوسٹیلٹی اور ایگریشن. اور غصہ کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام. اور غصے میں انسان کی مت،
اور بعد میں جب وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ غصے میں جو اقدامات کیے, جو بات کی, یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور نیگیٹو اپریزل, کچھ لوگ ایسے زبردست لوگ ہوتے ہیں, they are full of excuses, blame game, excuses, negative, criticism. ہر چیز میں کیا نکال لیتے ہیں وہ احسن بھائی, ورمز, کیڑے, ہر چیز میں کیڑے نکال لیں گے. تو ان کو کہتے ہیں نیگیٹو اپریزلز. یہ جو ہے نا رسپانس پرسسٹنس, وہ یہ ہے کہ ہمارا رسپانس ایک ہی طرح کا آتا ہے ہر دفعہ. یعنی جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں ٹھیک نہیں ہونا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ہمارا رسپانس پرسسٹ کرتا ہے, نیگیٹو رسپانس. چاہے ڈر لگ رہا ہے, چاہے ماضی کے واقعات آپ کو خطرناک لگ رہے ہیں, مگر آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ پہلی بات کیا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو یہ آپ نے فیئر کرنے کے باوجود, اچھا فیئر ہوتا کس لیے آپ کو پتا ہے؟ فیئر صرف اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی وہ کر لیں, سیکیور کر لیں اپنے آپ کو, کوئی ایسی رسکی, ایسی غلط حرکت نہ کریں جس سے آپ کو کوئی بہت نقصان پہنچے. مگر کبھی نقصان ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں. آپ یہ کریں کہ اس کے جو تمام طریقے ہیں جو آپ کو تکلیف اور پریشانی اور وہ دے سکتے ہیں ان کو ختم کر دیں, اینڈ دین یو کین ڈو اٹ. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اب میں یہ جو تھوڑی سی پیلی ہے, نہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ 2 ایررز آ چکے ہیں. کہاں کہاں؟ میٹابولک جسم میں, لاس آف کنٹرول یہاں پہ. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ نہیں کرتے, مگر خام خواہ ڈر کے بھی نہ بیٹھیں. ڈر کا توڑ کیا ہے, آپ اس کے متعلق معلومات حاصل کریں. انسان ڈرتا کب ہے؟ اندھیرے میں, جب اس کو اجالا نظر نہیں آتا. آج پھر کر آئے ہو میرا, نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.